کر رہے تھے لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین کہ تیرے قاتل پہ جو کرتا ہے تبرہ اکبر، تیرے قاتل پہ جو کرتا ہے تبرہ، تیرے قاتل پہ جو کرتا ہے تبرہ اکبر، اس کو جینے کی دعا دیتی ہے صغرا اکبر۔ تیرے قاتل پہ جو کرتا ہے تبرہ اکبر، اس کو جینے کی دعا دیتی ہیں صغرا اکبر، اس کو جینے کی دعا دیتی ہیں صغرا اکبر، کہ اس لیے نعرہ تکبیر میں ہے نام تیرا، دل ہے اسلام کے سینے میں تمہارا اکبر۔ اس لیے نعرہ تکبیر میں ہے نام تیرا، دل ہے اسلام کے سینے میں تمہارا اکبر، دل ہے اسلام کے سینے میں تمہارا اکبر۔ کہ تعبیر نے یہ خواب میں سوچا ہی نہیں تھا، تعبیر نے یہ خواب میں سوچا ہی نہیں تھا، تعبیر نے یہ خواب میں سوچا ہی نہیں تھا، تعبیر نے یہ خواب میں سوچا ہی نہیں تھا، زندہ کوئی اسلام کو بیمار کرے گا۔ تعبیر نے یہ خواب میں سوچا ہی نہیں تھا، زندہ کوئی اسلام کو بیمار کرے گا۔ اس واسطے عابد نے اٹھائی نہیں تلوار، جو کام ادھورا ہے وہ مختار اس واسطے عابد نے اٹھائی نہیں تلوار، اس واسطے عابد نے اٹھائی نہیں تلوار، جو کام ادھورا ہے وہ مختار کرے گا۔ کہ بزدلوں کو کیا خبر کیا جذبہ مختار ہے، بزدلوں کو کیا خبر کیا جذبہ مختار ہے، یہ بتائے گا وہی جو شاہ کا غمخوار ہے۔ بزدلوں کو کیا خبر کیا جذبہ مختار ہے، یہ بتائے گا وہی جو شاہ کا غمخوار ہے، کہ بس وہی ہوگا مخالف حضرت مختار کا، حرملا ملعون کا جو شخص رشتہ دار، بس وہی ہوگا مخالف حضرت مختار کا، بس وہی ہوگا مخالف حضرت مختار کا، حرملا ملعون کا جو شخص رشتہ دار ہے۔ حرملا بزدلوں کو کیا خبر کیا جذبہ مختار ہے، یہ بتائے گا وہی جو شاہ کا غمخوار ہے، کہ بس وہی ہوگا مخالف حضرت مختار کا، بس وہی ہوگا مخالف حضرت مختار کا، حرملا ملعون کا جو شخص رشتہ دار ہے، حرملا ملعون کا جو شخص رشتہ دار ہے۔ انہی مصروں کے سائے میں میں دعوت سخن دوں نہایت ادب و احترام کے ساتھ عزت مآب عالی جناب مولانا وسیع اصغر صاحب پاشا کی خدمت میں، کہ وہ رونق منبر افروز ہو کر اہل بیت کے فضائل و مصائب سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ ان کے استقبال میں نعرہ سروات پڑھیں۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلین، محبوب رب المشرقین والمغربین، وسیلتنا فی الدارین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد
الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات حاضرین بزم معرفت اور سامعین گرامی منزلت، عاشقان سرکار احمد مختار اور موالیان جناب حیدر کرار، عزاداران سرکار سید الشہداء اور ماتمداران اسیران کربلا، کل جس گفتگو کا آغاز کیا تھا الحمدللہ آج اس کے دوسرے مرحلے کے آغاز کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ قرآن مجید کی نہایت مشہور و معروف آیہ کریمہ ہے جس میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر اس لیے تاکہ وہ عبادت کریں۔ خصوصی توجہ درکار ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کے لیے یا میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، بلکہ الا لیعبدون، جن اور انسان اس لیے پیدا کیے گئے تاکہ وہ عبادت کرتے رہیں۔ اب جو بھی کام اللہ کے رضا کے لیے ہو وہ عبادت ہی کہلائے گا، اس کی رضا کے لیے خاموشی ہو تو خاموشی عبادت ہوگی، اس کی رضا کے لیے بولا جائے تو بولنا عبادت ہوگا۔ ہم نے چند ارکان میں عبادتوں کو سمیٹ لیا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف قیام و قعود، رکوع اور سجدہ کیا تو یہ عبادت ہو گئی۔ نماز عبادت ہے، جو منکر نماز ہو وہ کافر ہے۔ ہمیں نماز اس لیے بھی پڑھنا ہے کہ واجب ہے، اور نماز اس لیے بھی پڑھنا ہے کہ ہمارے مولا نے نماز پڑھی۔ نماز عبادت ہے۔ اور ایک بات اور میں یہاں آغاز گفتگو میں کہہ دوں تاکہ بات واضح رہے، اور جب تک یہ سلسلہ رہے میری تصویر بھی واضح رہے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں اور بات کیا پہنچانا چاہتا ہوں۔ اہل بیت ہماری منزل ہیں اور مصلی رہگزر ہیں۔ بہت آہستہ میں نے جملہ کہا ہے، میں کبھی کبھی جملہ آہستہ کہتا ہوں مگر آہستہ سننے کی اجازت نہیں دیتا۔ مصلی رہگزر ہے، اہل بیت ہماری منزل ہے۔ میں لکھنؤ سے اعظم گڑھ تک آیا ہوں اور اعظم گڑھ سے مبارک پور آیا ہوں، تو جب تک لکھنؤ سے راستے پر نہیں آؤں گا تو جو میری منزل ہے مبارک پور، جو میری ڈیسٹینیشن ہے مبارک پور، اس تک نہیں پہنچ پاؤں گا نا۔ بڑی خصوصی توجہ، ہم سب اہل بیت کے عاشق ہیں، ہمیں چاہیے اہل بیت کی منزل کہ اہل بیت کے قدم ہمیں مل جائیں، تو اہل بیت کی منزل تک پہنچنے کے لیے مصلی جیسے راستے پر آنا پڑے گا۔ ایک صلوات بآواز بلند پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اور یوں بھی سید الساجدین کا ماتم کرنے سے پہلے، سرکار سید الساجدین کی بات کرنے سے پہلے عبادت کا تذکرہ ہو اور بات کا آغاز یہاں سے کیا جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھی یہ عبادت ہے، یقیناً نماز پڑھنا عبادت ہے، مگر صرف نماز پڑھ لینا یہ عبادت نہیں ہے۔
اس لیے کہ اگر صرف نماز سے بخشش ہے تو بہت سے لوگ ہیں جو آپ سے زیادہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب قرآن کی تلاوت کر لینا عبادت ہے، تو اگر صرف تلاوت قرآن ہی عبادت ہے اور اسی سے بخشش ہو جائے گی تو معاف کیجئے گا، آپ تو کم پڑھتے ہیں، لوگ تو پورے پورے مہینے کھڑے ہو کے نماز کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ عبادت ہے کیا، اس کو سمجھیے کہ عبادت کیا۔ پہلے ایک بات یہاں پہ عرض کر دوں، اور وہ یہ کہ شیطان اور مسلمان کا ایک بنیادی فرق سمجھیے کہ کیا ہے۔ شیطان کا نظریہ یہ ہے کہ بس پروردگار تجھے مانوں گا، تیرے بنائے ہوئے کو نہیں مانوں گا۔ اور مسلمان کا قانون اور مسلمان کا قاعدہ اور مسلمان کا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ جس کے سامنے جھکائے گا وہیں جھک جائیں گے۔ حکم خدا کے سامنے جھک جانا عبادت ہے۔ میں گزارش یہ کروں گا کہ آپ حضرات تھوڑا سا اور قریب آ جائیں، جو باہر بیٹھے ہیں وہ بھی تھوڑا سا آگے آگے آ جائیں، ایک صلوات ذرا بآواز بلند پڑھتے ہیں۔ آ جائیے، تکلف نہ کیجیے، آگے آگے تشریف لے آئیں۔ شیطان صرف اللہ کے سامنے جھکنے کو عبادت سمجھتا ہے، مگر اللہ نے کہا کہ صرف میرے سامنے جھکنا یہ تو عبادت ہے۔ میرے سامنے جھکنا عبادت، جس کے سامنے میں جھکاؤں پھر انکار سجدہ نہ کرنا۔ نہیں، میں ذرا سا اور قریب ہو کے آپ تک بات پہنچا دوں۔ شیطان کا مزاج یہ ہے کہ بس اللہ ہی اللہ، بس اللہ ہی اللہ۔ اے پروردگار تجھے مانوں گا، تیرے بنائے ہوئے کو نہیں مانوں گا۔ ہمیں اس کو بھی ماننا ہے جسے اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ کے بنائے ہوئے کے سامنے جھک جاؤ، یہ بھی عبادت ہے۔ اسی لیے تو پیغمبر نے فرمایا ہے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ۔ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو، اس لیے کہ جہاں علی کا ذکر ہوگا وہاں نماز کی بات بھی ہوگی، روزے کا تذکرہ بھی ہوگا، حج کی بات بھی ہوگی۔ نہیں، جہاں علی کا ذکر ہوگا جینے کے آداب بھی بتائے جائیں گے، مرنے کے سلیقے بھی سکھائے جائیں گے۔ جہاں علی کی بات ہوگی وہاں عبادت کا مفہوم بھی بتایا جائے گا، وہاں عقیدہ توحید بھی سمجھایا جائے گا، وہاں عقیدہ رسالت بھی سمجھایا جائے گا، وہاں شریعت بھی بتائی جائے گی، وہاں مسائل بھی سمجھائے جائیں گے، وہاں حکم خدا بھی سمجھایا جائے گا۔ تو اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانا یہی عبادت ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے جھکو، اللہ کی رضا کے لیے بولو، اللہ کی رضا کے لیے اٹھو، یہی عبادت ہے۔ جب بندہ اس منزل پر پہنچ جاتا ہے، بولے تو اس کی رضا کے لیے، سوئے تو اس کی رضا کے لیے، جاگے تو اس کی رضا کے لیے، خاموش رہے تو اس کی رضا کے لیے، تو اب اللہ کہتا ہے اے میرے بندے تو میری رضا کے لیے بولا ہے، میری رضا کے لیے اٹھا ہے، تو اب تیرے ہاتھ نہیں ید اللہ ہیں، تیری آنکھیں نہیں بلکہ عین اللہ ہیں۔ اس منزل پر جب بندگی پہنچ جائے تو بندگی مجسم ہو کے علی کہلاتی ہے۔ علی ہے، اس لیے کہ علی نے عبادت کو بھی معراج عطا کی، معراج کی قسم علی نے عبادت کو بھی معراج عطا کی۔ دیکھیے یہ آیت میں نے کیوں تلاوت کی ہے، ذرا سا میں یہ بات بھی واضح کر دوں، کل رہ گئی تھی، آج یہ بات میں واضح کیے دیتا ہوں۔ اللہ نے اس آیت میں جن اور انس دونوں بڑی مخلوق کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ جن اور انسان دونوں عبادت کے لیے پیدا کیے گئے۔ تو ہمارا مقصد تخلیق کیا ہے؟ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ جن اس لیے پیدا ہوئے تاکہ اللہ کی عبادت کریں، انسان اس لیے پیدا ہوئے تاکہ اللہ کی عبادت کریں، اس کی عبادت کے لیے پیدا ہوں۔ اب میں دستے ادب جوڑ کر، ہاتھ جوڑ کر بہت ادب کے ساتھ یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جن اور انسان پیدا ہوئے ہیں عبادت کے لیے، یہ بتاؤ آل محمد کس کے لیے پیدا ہوئے؟ مقصد تخلیق بتاؤ کہ کیا ہے؟ حدیث قدسی کہہ رہی ہے کنتو کنزا مخفیہ، اللہ کہتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے انہیں پیدا کیا، انہوں نے میرا تعارف کرایا۔ نہیں پہنچی بات، نہیں پہنچی، اور میں سروں سے گزرنے کا قطن عادی نہیں ہوں، میں راہ دل کا مسافر۔
اے اہل بیت سے مقابلہ کرنے والوں کبھی اپنی تخلیق پر غور تو کرو کہ تم پیدا ہوئے ہو عبادت کے لیے، اہل بیت پیدا ہوئے ہیں اس کے تعارف کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ بہت شکر گزار ہوں اس مرحلے پر۔ جملہ بہت بڑا ہے مگر آپ نے جملے کو جیسے سنا ہے اس پر بھی میں آپ کا شکر گزار ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہم پیدا ہوئے ہیں عبادت کے لیے، محمد و آل محمد پیدا ہوئے ہیں اس کے تعارف کے لیے۔ وہ اس کا تعارف کرائیں گے، وہ بولیں گے تو اس کا تعارف ہوگا، وہ چپ رہیں گے تو اس کا تعارف ہوگا، وہ اٹھیں گے تو اس کا تعارف ہوگا، بیٹھیں گے تو اس کا تعارف ہوگا۔ نہیں وہ تو سورج بھی اگر پلٹائیں گے تو پیشانی کو سجدے میں رکھ کے کہیں گے اسے پہچانو۔ وہ پیدا اس لیے ہوئے ہیں تاکہ اللہ کا تعارف کرا سکیں۔ محمد و آل محمد علیہ السلام اللہ کے تعارف کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اللہ نے انہیں اپنے تعارف کے لیے پیدا کرایا، پیدا کیا ہے۔ کل میں عرض کر رہا تھا کہ ساجد اور سجاد ایک لفظ کہہ کے میں سرسری گزرا تھا، ذرا سا آج اس کی وضاحت کر دوں۔ ایک لفظ ہے ساجد، ایک لفظ ہے سجاد۔ پوری گفتگو کا خلاصہ سمجھیے اس لفظ میں۔ ساجد کے معنی سجدہ کرنے والا، میں نے 7 اعضاء زمین پر رکھے، سجدہ کیا سبحان ربی العلی و بحمدہ، جب تک میں سجدہ کر رہا ہوں ساجد ہوں۔ آپ سامع ہیں، جب تک سن رہے ہیں سامع ہیں، مگر جب نہیں سنیں گے تو سامع نہیں کہلائیں گے۔ ساجد کے معنی ہے سجدہ کرنے والا۔ آپ جب تک سجدے میں ہیں تب تک ساجد ہیں، جب تک 7 اعضاء ٹیک کر زمین پر آپ سجدے میں ہیں تب تک ساجد ہیں۔ مگر مجھے سجاد کے معنی بتاؤ کہ کیا ہیں۔ اگر یہ معنی سمجھ میں آ گئے تو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ قبلہ و کعبہ بڑی خصوصی توجہ چاہیے۔ ساجد کے معنی ہے سجدہ کرنے والا، سجاد ہے صفت مشبہ، یعنی جس کی طبیعت میں سجدہ ہو، جس کی صفت میں سجدہ ہو، جس کی طینت میں سجدہ ہو، جس کے مزاج میں سجدہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ساجد کے معنی صرف سجدہ کرنے والا، سجاد کے معنی جس کی طبیعت میں سجدہ ہو، جس کی طینت میں سجدہ ہو، جس کے انداز میں سجدہ ہو، جس کے طریقے میں سجدہ ہو۔ اٹھے تو سجدہ، بیٹھے تو سجدہ، جاگے تو سجدہ، سوئے تو سجدہ۔ نہیں میں جملہ کہہ دوں، ریشمی قالینوں پر سجدہ کرنا اور ہے، شام غریبہ کی جلی ہوئی خاک پر سجدہ کرنا اور ہے۔ سجاد کے معنی سمجھ میں آئے کیا ہیں؟ سجاد کے معنی جس کی طبیعت میں سجدہ ہو، جس کی طینت میں سجدہ ہو، جو قدم قدم پر سجدہ کرے اسے کہا جاتا ہے سجاد۔ سجاد بڑی خصوصی توجہ، ہر سجاد ساجد ہے مگر ہر ساجد سجاد نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جگایا کیجئے کبھی کبھی ایسے علمی جملوں پر بھی جاگ جایا کیجئے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ تو ہماری میراث ہے، ہم کسی خدا نخواستہ ابو جہل کے دربار میں نہیں بیٹھے ہیں، باب علم کا دربار سجا ہوا ہے، شہر علم کا دربار سجا ہوا ہے۔ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے، توجہ کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے، اس لیے کہ فکر کے دروازوں کو وا کر دینا ہی شیعت ہے۔ دیوانگی کا نام شیعت نہیں ہے، فرزانگی کا نام شیعت ہے۔ بہلول دانا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ فرزانگی کا نام شیعت ہے، عقل مندی کا نام شیعت ہے۔ روا روی میں گزر جانا یہ شیعت نہیں ہے، بلکہ غور کرو، فکر کرو، گہرائی کے دروازوں کو کھولو اور نتائج نکال کے لے کے آؤ۔ ساجد جب تک سجدہ کرے، ہر ساجد سجاد نہیں ہے مگر سجاد ساجد پہلے ہے، جہاں بھی ہو سجدہ کرے۔ اب اس جملے کو چاہے جیسے سن لینا، مگر میں آپ کے لہو کی طہارت کے نام یہ جملہ کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ میں نے سجدہ کیا، میں ساجد کہلایا۔ جب تک میں ساجد تھا، سجدے میں تھا، ساجد کہلایا، میرا تعارف ہوا یہ مسلمان ہیں، یہ موحد ہیں، یہ عقیدہ رسالت میں مضبوط ہیں، یہ نمازی ہیں، یہ روزے دار ہیں، یہ مسلمان ہیں۔ جب تک سجدہ کیا تو ساجد وہ ہے جو اپنے سجدے سے اپنا تعارف کرائے۔ مولانا جاگیے، میرے ساتھ جاگیے۔ ساجد وہ ہے جو اپنے سجدے سے اپنا تعارف کرائے، اسے ساجد کہتے ہیں۔ جس کا سجدہ خدا کو پہچانوائے اسے سجاد۔ جس کا سجدہ
سجدہ خدا کو پہچانوا دے، جس کا سجدہ خدا کو منوا دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہت شکر گزار ہوں، دوسرے جملے پر بھی غور کیجئے، جس کا سجدہ خدا کو پہچانوائے، جس کا سجدہ خدا کو منوائے۔ خدا کو منوایا کس نے ہے؟ مصیبتوں میں انسان خدا کو بھول جاتا ہے، ذرا سی مصیبت آئی انسان بھول جاتا ہے خدا ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اگر یہ سمجھ میں نہ آئے تو سجاد کے دروازے پر آ جانا، زینب کی چادر چھینی اور سجدہ کیا، سکینہ کے گوشوارے چھینے اور سجدہ کیا۔ اسی لیے تو حضرت کاظم جرولی نے کہا کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں۔ دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں۔ یہ میرے مولا سید الساجدین کا سجدہ ہے، جس نے خدا کو پہچانوایا، جس نے خدا کو منوایا ہے۔ ان کا سجدہ نہ ہوتا تو کون مانتا؟ مصیبتوں کے ہجوم میں سجدہ کیا، مصائب کے جھرمٹوں میں سجدہ کیا۔ عام حالات میں سجدہ کرنا اور ہے، خوشی میں سجدہ کرنا اور ہے، مگر چاروں طرف سے غم و مصائب و آلام، یتیموں کا مجمع ہو، ننھے ننھے بچے یتیم، پھوپھیاں اور مائیں بہنیں بے ردا، اور پھر سجدہ کرے، یہ ہے حسین کے بیٹے کا کام، یہ ہے سجاد جس نے سجدہ کر کے اسے پہچانوایا ہے۔ اور نوجوانوں، میں ذرا سا کبھی کبھی ہٹ کے بولتا ہوں، اس جملے پر میرا ساتھ دینا۔ کبھی کبھی ذہن پریشان ہوتا ہے خدا ہے کہ نہیں ہے، سوال ہوتا ہے کہ نہیں، خدا ہے بھی کہ نہیں ہے، ذہن پریشان کرتا ہے کہ نہیں ہے۔ بس ایک ہی بات کہہ رہا ہوں، کائنات کے جتنے سوال ہوں مجلس حسین میں جواب مل جاتا ہے، جتنے سوال ہوں جواب مجلس دیتی ہے۔ جب سوال یہ پیدا ہو خدا ہے کہ نہیں ہے، فوراً حسین کے دروازے پہ آ کے دیکھنا، اگر کوئی خدا نہیں تھا تو کڑیل جوان اکبر کس کے لیے دیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نہیں، میں اپنی زبان میں کہوں تو بات نہ پہنچا سکوں۔ جوش ملی آبادی شاعر انقلاب کہتے ہیں کہ زمانہ کیا ہے، زمانے کی انتہا کیا ہے؟ زمانہ کیا ہے، زمانے کی انتہا کیا ہے؟ بشر تموج فطرت سے آشنا کیا ہے؟ زمانہ کیا ہے، زمانے کی انتہا کیا ہے؟ بشر تموج فطرت سے آشنا کیا ہے؟ وہاں پر تیری شہادت جواب ہوگی حسین، جہاں سوال کیا جائے گا خدا کیا ہے۔ وہاں پر تیری شہادت جواب ہوگی حسین، جہاں سوال کیا جائے گا خدا کیا ہے۔ میرے چوتھے امام کی خوشنودی کے لیے ایک صلوات بآواز بلند پڑھیے۔ کبھی کبھی ایسے موضوعات اور ان موضوعات پر بھی کبھی کبھی بولا کیجئے، گفتگو ہونا چاہیے ان موضوعات۔ میں اپنی تمام تر ناتوانی اور بیماری کے باوجود یہ کوشش کروں گا کہ بہتر سے بہتر آپ کی خدمت کروں، بیمار کربلا کا ذکر بھی رہے فضائل و مصائب کے حوالے سے۔ جہاں سوال کیا جائے گا خدا کیا ہے، اگر ذہن یہ سوال کرے خدا ہے کہ نہیں ہے تو آ کے حسین اور حسین کے بیٹے کے دروازے پر سجدہ کر لینا، حسین جواب دیں گے۔ اگر خدا نہیں ہے تو اکبر کو کس کے لیے قربان کیا، عباس کے بازو کس کے لیے دیے، علی اصغر کا گلا کس کے لیے دیا، زینب کی چادر کس کے لیے دی؟ اگر کوئی خدا نہیں ہے، یہ خدا ہے تبھی تو قربانیاں دے رہے ہیں۔ ابھی میں کہہ کے گیا ہوں، حدیث قدسی میں نے پڑھی ہے، کنتو کنزن مخفیہ، خدا کہہ رہا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے انہیں پیدا کیا۔ یہ سجدہ کرتے گئے، اس کا تعارف ہوتا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس نے انہیں رزق دیا تو وہ رازق کہلایا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے عبادت کی تو وہ معبود کہلایا۔ نہیں، ذرا سا بات مشکل ہو رہی ہے تو تھوڑی سی اور مشکل ہو جائے، تاکہ آپ مشکل کشا کو پکارنے میں کوئی تکلف نہ کریں۔ تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے بات، اور مزید مشکل ہو جائے۔ حدیث قدسی میں اللہ کہتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا،
فَأَحْبَبْتُ فے نتیجے کے لیے، نتیجتاً میں نے چاہا، فَأَحْبَبْتُ فے نتیجے کے لیے۔ جگا دوں آپ کو، آپ سے بہتر اس لفظ فے کا سمجھنے والا اس دنیا میں کوئی مجمع ہے بھی نہیں جو اس فے کو سمجھ سکے۔ فے نتیجے کے لیے ہے، اسی لیے تو جب 1.25 لاکھ نبوتوں کا نتیجہ آیا تو کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اللہ کہہ رہا ہے کنتو کنزن مخفیہ، اچھا وہاں بھی کنتو ہے یہاں بھی کنتو ہے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اللہ کہہ رہا ہے کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت، اب نتیجتاً میں نے یہ چاہا، مجھے یہ محبوب ہوا، یہ مجھے اچھا لگا کہ میں پہچانا جاؤں۔ فخلقت الخلق، پھر میں نے خلق کو پیدا کیا، انہوں نے میرا تعارف کرایا۔ پہلی بات تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مولانا بھی بیٹھے ہیں، علماء کرام یہاں تشریف فرما ہیں، ایک لفظ ہے خالق، ایک لفظ ہے مخلوق، اور خالق اور مخلوق کے درمیان جو لفظ ہے وہ ہے خلق۔ ذرا سا واضح کروں اس بات کو، رازق رزق دینے والا، مرزوق جسے رزق دیا گیا، اور دونوں کے درمیان ہے رزق۔ ویسے ہی خالق پیدا کرنے والا، مخلوق جسے پیدا کیا گیا، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، اور یہ دونوں لفظیں جس سے مشتق ہیں وہ ہے خلق۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے مخلوق کو پیدا کیا، مولانا بڑی خصوصی توجہ، حدیث قدسی میں اللہ کیا کہہ رہا ہے، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، میں نے خلق کو پیدا کیا، یہ نہیں کہہ رہا ہے مخلوق کو پیدا کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جگائیے ذہنوں کو، اللہ کہہ رہا ہے میں نے خلق کو پیدا کیا، اس لیے کہ ادھر خالق ہے ادھر مخلوق ہے، اور دونوں کے درمیان خلق ہے۔ اس بات کو اگر میں پہنچا سکوں تو شکر کا سجدہ مجھ پر واجب ہو جائے۔ اللہ خالق، ہم مخلوق، اور اللہ نے اپنے تعارف کے لیے جنہیں پیدا کیا، انہیں کہا یہ خلق ہیں، یہ خلق ہیں، خلق نہیں ہے، ذرا میری طرح متوجہ رہنا، یہ مائک ہے، اس کے اوپر خالق، اس کے نیچے مخلوق، اور یہ ہے خلق۔ تو یہ جو درمیانی کیفیت ہے نا، اس کا فائدہ بتاؤں کیا ہے؟ یہ جو بیچ میں خلق ہے، یہ مخلوق کو خالق سے جوڑتی ہے۔ اب سمجھ میں آیا اللہ نے اہل بیت کو خلق کیوں کہا؟ اس لیے کہ اہل بیت اللہ کا حکم لیتے ہیں، ہم تک پہنچاتے ہیں، ہمارا عقیدہ لیتے ہیں، وہاں تک پہنچاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ بہت شکر گزار۔ اب علماء بیٹھے ہیں تو علم کلام کی اصطلاح استعمال کر دوں یہاں پر، ایک ہے واجب الوجود، ایک ہے ممکن الوجود۔ ہم سب ممکن الوجود ہیں، وہ واجب الوجود ہے۔ تو جو واجب کو ممکن سے ملوا دے انہیں اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اب یہ عقیدہ کہاں سے لا رہے ہو کہ اہل بیت عطا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اللہ نے انہیں وہ اختیار عطا کیا ہے، اللہ سے لیتے ہیں، ہمیں پہنچا دیتے ہیں۔ کون سمجھے گا کہ اہل بیت کیا ہیں؟ میں مولانا جملہ کہہ رہا ہوں، کون سمجھے گا؟ اہل بیت وہ ذوات مقدسہ ہیں جن کا ایک سرا واجب الوجود سے ملا ہے، دوسرا ممکن الوجود سے ملا ہوا ہے۔ اللہ نے اپنے تعارف کے لیے ان کو وسیلہ بنایا، ان کو ذریعہ بنایا۔ تو اللہ کے تعارف کا ذریعہ کون بنے؟ حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام۔ اب ذرا سا سطح عمومی سے بلند ہو کے سوچ لینا، سن چاہے جیسے لینا مگر سوچ لینا اس جملے کو۔ ہم پیدا ہوئے اللہ کی عبادت کے لیے، اہل بیت پیدا ہوئے اس کے تعارف کے لیے۔ اہل بیت نے ان کا اس کا تعارف کرایا، اس کی پہچان کا ذریعہ بنے۔ اپنے مقدر پر ناز کرنا، آج ہمیں کس حوالے سے پہچانا جاتا ہے؟ یہ علی والے، یہ حسن والے، یہ حسین والے، یہ اہل بیت والے۔ بہت شکر گزار ہوں جو پہنچے ہیں۔
جو نہیں پہنچے تنہا چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے. آج ہمارا تعارف ہوتا ہے یہ اہل بیت والے ہیں. کیا اپنے مقدر پر ناز نہیں کرو گے؟ اللہ نے جن اہل بیت کو اپنے تعارف کا ذریعہ بنایا انہی کو ہماری پہچان کا وسیلہ بنایا ہے. ابھی بھی مسلمان غور نہیں کرتا ہے. اچھا میں مسلمان غیروں کو نہیں کہہ رہا ہوں, میں داخلی خوارج کی کل کی طرح بات کر رہا ہوں. اب جو یہ عقیدے آ گئے ہیں کہ اہل بیت ہم جیسے, اپنی زبان کو اپنے دہنوں کے صندوقوں میں بند کر لو. تم ہوئے اس کی عبادت کے لیے پیدا, اہل بیت پیدا ہوئے ہیں اس کی معرفت کے لیے, اس کی پہچان کے لیے. اور یاد رکھنا, میں اپنا عقیدہ آج پھر دہرا دوں تاکہ بات واضح رہے. مجھے کوئی یعنی ایسا شوق نہیں ہے کہ میں ہر بستی میں ضرور جاؤں. میں وہیں جانا پسند کرتا ہوں جہاں میرے عقیدے کے لوگ ہوتے ہیں. جہاں میرے عقیدے کے لوگ ہوتے ہیں میں وہیں جانا پسند کرتا ہوں. آج کل جو یہ عقیدے چل رہے ہیں کہ فلاں زمانے کے حسین ہیں اور فلاں جناب عباس ہیں آج زمانے کے, ان سب عقائد کو اپنے پاس رکھیے. کوئی دوسرا حسین نہیں ہو سکتا. اپنے پاس رکھیے ان عقیدوں کو. میں واضح طور پر کہہ رہا ہوں, بات ریکارڈ ہو رہی ہے اور جہاں جاتا ہوں میں اپنا عقیدہ پہلے بیان کر دیتا ہوں. یہ میرا عقیدہ ہے. میرا عقیدہ میرا ضامن نجات ہے. میری قبر میں مولوی نہیں آئے گا, مولا آئیں گے. ہم علماء کا احترام کرتے ہیں, علماء کا احترام کیجئے, واجب ہے احترام کرنا. آج کسی کی تعریف آپ کو کرنا ہے, آپ یہ کہیے وہ آقا حسین کے غلام ہیں. جو آقا حسین کا غلام ہو اس کی جوتیاں تو ہمارے سر کے تاج ہیں. اس کی جوتیوں کو اپنے سر کا تاج ہم بنا لیں, مگر یہ نہ کہنا کہ فلاں زمانے کے حسین ہیں, فلاں زمانے کے حسین ہیں, فلاں زمانے کے حسین ہیں. اگر ممبر پر یہ جملہ پہنچ گیا, فرش اعضاء تک ممبر سے یہ جملہ پہنچ گیا, تو پھر استقبال ویسے کرنا جیسے استقبال کرنے کا حق ہے. کوئی دوسرا حسین ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ نہ کوئی دوسری فاطمہ ہے نہ کوئی حسین ہے. کوئی دوسرا حسین نہیں. میرا عقیدہ یہی ہے. فضیلتوں کے لیے یہی کہہ دیجئے کہ فلاں آقا حسین کے غلاموں میں سے ہیں. ارے آقا حسین کا تو غلام جان ہو جائے تو ہماری آنکھوں کا تارا ہے, ہمارے سر کا تاج ہے, اس کی جوتیاں ہمارے سر کی تاج. کوئی دوسرا حسین نہیں ہو سکتا. اور دوسری دلیل سنیے کیوں, جاگ کے سننا. کوئی دوسرا حسین تو اس لیے نہیں ہو سکتا کہ 14 میں بھی حسین ایک ہی ہے. یا علی یا علی یا علی, اگر آپ نے جگایا ہو میرے جملے پر اپنے ذہن کو, 14 میں بھی حسین ایک ہی ہے, دہرایا نہیں گیا. لفظ محمد کئی مرتبہ دہرایا گیا, لفظ علی کئی مرتبہ دہرایا گیا, مگر 14 میں حسین ایک ہی ہے. اور یہ جو القاب بانٹے جا رہے ہیں اس پر بھی ذرا سا غور کیجئے کہ فلاں جناب عباس ہیں آج کے زمانے کے. کوئی دوسرا عباس نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ نہ علی نے کوئی دعا کی ہے نہ کوئی عباس ہوگا. میرے سرکار کا نام ہے, صلوات بآواز بلند پڑھ لیجئے محمد عالم. ہم سب پیدا ہوئے عبادت کے لیے, وہ پیدا ہوئے اہل بیت پیدا ہوئے اللہ کی معرفت کے لیے. اب یہاں پر جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ذرا سی مشکل ہے, تھوڑا سا آسان کیا ہے تاکہ مشکل بات کہہ سکوں.
اللہ کہہ رہا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا میں چھپا ہوا رحمان تھا، میں چھپا ہوا رحیم تھا، میں چھپا ہوا کریم تھا، میں چھپا ہوا اللہ تھا، میں پوشیدہ خالق تھا؟ خزانہ کیوں کہا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جگائیے ذہنوں کو۔ آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ آپ عرش معلیٰ کی بلندی پر ہیں۔ یہ فرش اعظم نہیں، عرش اعلیٰ جہاں آپ بیٹھے ہیں۔ اس لیے کہ سرکار فرما رہے ہیں، حضور سرور کونین فرما رہے ہیں کہ جو غم حسین میں رویا، غم حسین میں جس نے امام حسین علیہ السلام کو یاد کیا اور عزاداروں کی خدمت کی، اس نے 40 مرتبہ عرش پر مجھ اور علی سے ملاقات کی۔ بس آپ اپنی بلندی کو سمجھ کے اور پھر بات کو آگے بڑھانا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اے پروردگار، یہ کیوں نہیں کہا میں چھپا ہوا اللہ تھا؟ میں چھپا ہوا رحمان تھا، میں چھپا ہوا خالق تھا، میں چھپا ہوا رازق تھا، خالق امکان و اقوام تھا، لا یدرک الصفات تھا، قدیم بالذات تھا۔ کوئی بھی لقب، کوئی بھی نام، کتنے صفاتی نام، 99 تو ہم کہتے ہیں کہ 99 اسماء گرامی، جگا دوں آپ کو، 99 تو ہم کہتے ہیں، جوشن کبیر اور جوشن صغیر پڑھ کے دیکھنا۔ ہائے 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 ہائے، اگر آپ جاگے ہو کتنے نام ہیں اس کے، اور نام بھی بتاؤں کیا ہے؟ جس نام سے محمد و آل محمد نے پکارا وہی نام ہو گیا۔ تو اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا؟ اللہ کا کوئی نام خزانہ ہے ہی نہیں۔ کہیں پڑھا آپ نے اللہ کا کوئی نام خزانہ؟ وہ رحمان ہے، جبار ہے، قہار ہے، مگر خزانہ کہیں نام پڑھا اللہ کا آپ نے؟ نہیں۔ تو پھر اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا؟ اصل میں بہت دیر تک میں گھماؤں تو کیا فائدہ، میں تو فوری طور پر نتیجہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نام وضع کب ہوتے ہیں؟ نام پکارے کب جاتے ہیں؟ کہا جب کوئی نام پکارنے والا ہو۔ سلام ہے ان سماعتوں کو، جب کوئی نام پکارنے والا ہو تبھی تو نام پکارے جاتے ہیں۔ میں یہاں مبارک پور میں آیا تو کچھ لوگوں نے کہا صاحب مولانا کو تھوڑا سا حکمت سے بھی شغف ہے، اور مولانا تو تھوڑے سے جوہری بھی ہیں، مولانا کو نگینے دکھائے جائیں تو بڑے اچھے نام وام بتاتے بھی۔ عام بستیوں میں یہ تصور ہوتا بھی ہے کہ مولانا سے پوچھتے ہیں یہ کون سا نگینہ ہے، یہ کون سا مونگا ہے یا موتی ہے، کون سا نگینہ ہے، چلیے مولانا سے پوچھتے ہیں۔ میں آیا اور ایک صاحب نے ایک رومال میں گٹھڑی باندھ کر کچھ لا کے میرے سامنے رکھا کہ مولانا ہمارا پرانا مکان ٹوٹا تھا، اس میں سے کہیں سے یہ ذخیرہ ملا ہے، مجھے تو نہیں معلوم یہ ہے کیا، مگر لگتا ہے کہ کچھ بزرگوں کی میراث ہے۔ میں نے ان کا چہرہ دیکھا، میں نے کہا آپ کو نہیں معلوم کیا ہے؟ کہنے لگے مولانا بتائیے۔ میں نے کہا کسی جوہری سے پوچھنا، وہ بتائے گا یہ ہے کیا۔ جب تک جوہری نہیں ملا تھا تو لوگ سمجھ رہے تھے یہ پتھر ہیں، جب جوہری کے سامنے لے جا کے رکھا اس نے کہا یہ عقیق ہے، یہ مونگا ہے، یہ موتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ذرا جگائیے ذہنوں کو۔ اللہ کہہ رہا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اب ہو کوئی جوہری جو بتائے کہ جوہر کا نام کیا ہے؟ بہت شکر گزار ہوں۔ اب کوئی ہو جو جوہری ہو اور بتائے کہ اس کا نام کیا ہے، اسے کہا کیا جاتا ہے۔ جب جوہری کو بلایا تو جوہری نے کہا کہ صاحب دیکھیے یہ الگ رکھیے، یہ نیلم ہے، اس کو الگ رکھیے، یہ یاقوت، سرخ یاقوت ہے، یہ زمرد ہے، یہ پنہ ہے۔ وہ الگ رکھتے گئے، جوہری آتے گئے اور بتاتے گئے، آپ اسے جمع کر کے رکھتے چلے گئے۔ اللہ کہنا یہ چاہتا ہے میں تو خزانہ تھا مگر دنیا تو جوہریوں سے خالی تھی۔ کوئی جوہری تھا ہی نہیں جو بتا سکے۔ اب میں نے کچھ جوہریوں کو پیدا کیا۔ محمد نے کہا محمود جوہر ہے، علی نے کہا اعلیٰ جوہر ہے، حسن نے کہا محسن جوہر ہے، فاطمہ نے کہا فاتر جوہر ہے، حسین نے کہا قدیم الاحسان جوہر ہے، سجاد
محمد نے کہا مسعود ہے، باقر نے کہا عین علم ہے، صادق نے کہا عین صدق ہے۔ جوہری آتے گئے اور بتاتے گئے، باروے نے غیبت کے پردے میں جا کے کہا میں بھی غائب ہوں، وہ بھی غائب ہے۔ انہوں نے پہچنوایا ہے کہ خدا ہے، انہوں نے بتایا، وہ انہیں رزق دیتا گیا، یہ کہتے گئے وہ رازق ہے۔ اس نے انہیں پیدا کیا، اس کی ہر صفت عین ذات ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے صفت نہیں تھی، صفت تو تھی۔ وہ جو پتھر آپ لائے تھے، وہ جو نگینے لائے تھے، وہ پہلے بھی جوہر تھے، مگر پہچاننے والی نگاہ نہ تھی۔ اللہ کی ہر صفت عین ذات ہے، وہ جب سے ہے تب سے قادر ہے، جب سے ہے تب سے کریم ہے۔ مگر انہوں نے تعارف کرایا، اور کیسے کیسے تعارف کرایا؟ اللہ کا کہ جو القاب ہیں آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم۔ رحمان صفت عام ہے، رحیم صفت خاص ہے، سنتے رہتے ہیں آپ۔ صفت عام اور صفت خاص کا مطلب کہ وہ دنیا میں سب پہ رحم کرتا ہے۔ جب اللہ کے آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے تو یہ دیکھ کے پانی نازل نہیں ہوتا کہ منافق کا آنگن سیراب ہوگا یا مومن کی کھیتی سیراب ہو جائے گی۔ اس کی رحمتیں سب کے لیے عام ہیں۔ تو اب ہو کوئی مظہر صفت رحمان؟ نہیں، ذرا سا اور وضاحت کروں گا۔ بھئی آپ مجھے یہ بتائیے، وہ رحمان ہے، سب پر رحم کرتا ہے کہ نہیں؟ میری طرح متوجہ ہے، سب پر رحم کرتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ شداد جھوٹا خدا ہے، نمرود جھوٹا خدا ہے، فرعون جھوٹا خدا ہے، کمبخت تینوں جھوٹے ہیں۔ مگر میں سارے مسلمانوں سے ہاتھ جوڑ کے پوچھنا یہ چاہتا ہوں، بتاؤ کیا شداد کا رزق پانی بند کیا اس نے؟ فرعون کا رزق پانی بند کیا؟ نہیں کیا۔ تو پھر ہم سے یہ سوال کیوں کرتے ہو کہ علی کے جب تعلقات اچھے نہیں تھے تو مدد کیوں کی؟ علی اس کا بندہ ہے، یا علی علی علی، بہت خصوصی توجہ۔ ہم سے یہ سوال کیوں کرتے ہو علی نے مدد کیوں کی، ہلاکت سے کیوں بچایا؟ اپنا اپنا فریضہ ہے، اپنا اپنا کام ہے۔ اللہ رحمان ہے، علی مظہر صفت رحمان ہے۔ جب اللہ اللہ ہو کے دشمنوں کو روٹی پانی دے سکتا ہے تو ابو طالب کا بیٹا بھی ہلاکت سے بچا سکتا ہے۔ سمجھ میں آیا اللہ کا تعارف کیسے ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ میں ایک لمحے کے لیے اپنی گفتگو سے الگ نہیں ہوں، میں اپنے مضمون کو نچوڑ رہا ہوں، ایک ایک جملے بات کو مربوط کر رہا ہوں۔ اہل بیت پیدا ہوئے اس کے تعارف کے لیے، اس کو پہچانوانے کے لیے پیدا ہوئے۔ تو اگر جاننا چاہتے ہو کہ وہ کیسا رحمان ہے تو پہلے علی کا انداز دیکھو، پہلے علی کا طریقہ دیکھو۔ علی مظہر صفت رحمان۔ تو اللہ نے دشمنوں کا روٹی پانی رزق ہوا بند تو نہیں کیا نا، وہ تو کن فیکون کا مالک تھا۔ چاہتا ہوائیں تنگ ہو جاتی، جتنے جھوٹے اور باطل خدا تھے سب مر جاتے ہیں، مگر ایسا تو نہیں کیا نا۔ اب ہو کوئی زمین پر ایسا جو اس کی صفت کا مظہر بن کے اس کا تعارف کرائے، اور ایک آدھ دفعہ نہیں، کسی کو تو 72 دفعہ ہلاکت سے بچایا، یہی بتانے کے لیے کہ جب تم علی کو نہ سمجھ سکے خدا کو کیا سمجھو گے؟ جب تم بندے کو نہ سمجھ سکے تو خدا کو کیا سمجھو گے؟ اور علی نے جو بھی کارنامہ انجام دیا اس کے تعارف کے لیے، اس کو منوانے کے لیے ہے، اس کو پہچانوانے کے لیے۔ علی کا جو بھی عمل ہے پوری زندگی وہ صرف اللہ کے تعارف کے لیے، اللہ کو پہچانوانے کے لیے۔
حدیث قدسی کی ترجمانی اور حدیث قدسی کا مفہوم بھی یہی ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ. میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے ان کو پیدا کیا اور انہوں نے میرا تعارف کرایا. یہ تعارف کراتے گئے, میرا تعارف ہوتا گیا. اہل بیت نہ ہوتے تو اللہ کا تعارف کون کراتا؟ یہ نہ ہوتے تو اسے منواتا کون؟ میں آپ سے پوچھ لوں, جس مسلمان کا چہرہ دیکھ کے اسلام کی تصویر بگڑ جاتی ہو, اس کا چہرہ دیکھ کے کوئی اللہ یاد آنے والا تھا؟ عجیب عجیب خیال ہے. ہم نبی جیسے, تم میں تو کوئی نبی کی اونٹنی کی شکل کا نظر نہیں. نبی کی اونٹنی کی شکل کا کوئی نظر نہیں آتا. ہم نبی جیسے, ہم نبی جیسے. آج کتنا اسلام کو بدنام کیا ہے مسلمان نے. جس ایئرپورٹ پہ جائیے, جس ایمبیسی میں جائیے پاسپورٹ جمع کرنے, جہاں مسلمان دیکھا فوراً تصویر آتنکواد, دہشت گرد. تو مسلمان, جملہ کہہ رہا ہوں, اگر اس جملے کو محفوظ کر لیا تو میرے مولا مجھے جملہ کہنے کی توفیق دے دیجئے کہ جملہ میں پہنچا سکوں. مسلمان کا چہرہ دیکھ کے تو آتنکواد سمجھ میں آتا ہے, علی کا چہرہ دیکھ کے خدا یاد آتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. سمجھ میں آیا کہ علی وجہ اللہ کیوں ہیں. یہ صرف ہماری لفاظی کے لیے نہیں. ذرا سا میں ہٹ کے بولنے کا عادی ہوں, آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کل سے اب تک کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجمع محقق ہو جائے. میں یہ چاہتا ہوں کہ سب فکر کی وادیوں میں سفر کرنے لگیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ سب غوطہ زن ہو کے معرفت کے موت. اس لیے کہ سمندر کے کنارے کھڑے ہو کے لہروں کو دیکھنا اور ہے, سمندر کا سینہ چاک کر کے موتی نکال کے لانا اور ہے. علی کے جو القاب ہیں, علی ہیں وجہ اللہ, عین اللہ, راس اللہ, جنب اللہ, ید اللہ. کبھی غور کیا ہے جملے پر؟ اگر نہیں کیا تو نوجوانوں میرا ساتھ دینے کا وعدہ کرو, معراج کرا دوں اسی جملے پر. سلامت رہو. علی کے ہاتھ ید اللہ, علی کا چہرہ وجہ اللہ. کبھی غور کیا اس بات پر؟ کیوں آپ اپنے اپنے گھروں سے آئے, چل کے آئے نا. کیا کسی صاحب نے اپنے پاؤں سے کہا تھا کہ اٹھو چلو مجلس میں چلنا ہے؟ کہا نہیں. ہوا کیا؟ ارادہ کیا کہ مجلس میں چلنا ہے, پاؤں اٹھ گیا. یاد رکھنا کہ کوئی سید مسافر آیا تھا اور کوئی تحفہ دے کے گیا ہے, لیکن جملے کو سن ویسے لینا جیسے سننے کا حق ہے. ابھی آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلا سبحان اللہ. کیا آپ اپنی زبان کو واٹس ایپ کے ذریعے میسج کیا تھا آپ نے کہ بولو سبحان اللہ؟ فیس بک کے ذریعے پیغام بھیجا تھا, کال کی تھی؟ کہا نہیں. ہوا کیا؟ ارادہ کیا زبان بولنی. ابھی غدیریوں کے ہاتھ بلند ہوئے, کیا کسی نے اپنے ہاتھ سے کہا کہ اٹھ کے کہو سبحان اللہ؟ ہوا کیا؟ کا ارادہ کیا, ہاتھ بلند ہوئے. تو یہ جو آپ کے اعضاء و جوارح ہیں, ارادہ کیا آنکھ نے دیکھا, ارادہ کیا سر ہلا, ارادہ کیا زبان بولی, ارادہ کیا پاؤں چلا, ارادہ کیا ہاتھ بلند ہوا. اس کا مطلب یہ ہے یہ جو اعضاء و جوارح ہوتے ہیں, ارادہ آپ کا ہوتا ہے, عمل آنکھ کا ہوتا ہے. ارادہ آپ کا ہوتا ہے, عمل ہاتھ کا ہوتا ہے. سمجھ میں آیا علی وجہ اللہ کیوں ہے, عین اللہ کیوں ہے, راس اللہ کیوں ہے, جنب اللہ کیوں ہے؟ ارادہ خدا کا ہوتا ہے, عمل علی کا ہوتا ہے. ارادہ خدا کا, عمل علی کا. یہ والا محلہ جاگ رہا ہے نا ماشاءاللہ. عمل علی کا ہوتا ہے, ارادہ خدا کا ہوتا ہے. جملہ کہہ دوں, جو اللہ کے ارادے کو عملی شکل دے دے اسے علی کہتے ہیں. علی علی
یا علی یا علی. اللہ کے ارادے کو عملی شکل دے دے. اب اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ کے ارادے کی تعریف یہ ہے وہ چاہتا ہے تو ہو جاتا ہے. تو اب ہو کوئی اس کے ارادے کا ترجمان جو نیت کر لے تو زندہ مردہ ہو جائے. نیت کر لے تو زندہ مردہ ہو جائے, ٹھوکر لگا دے تو مردہ زندہ ہو جائے. ابھی تو لوگ یہی نہیں سمجھ پائے کہ موت کیا ہے اور زندگی کیا ہے. میں تو ایک ہی لفظ میں سمجھتا ہوں, علی کے ارادے کا نام موت ہے, علی کے ارادے کا نام زندگی ہے. نہیں, میں لفظ بدل رہا ہوں. جنازہ بنا کے لائے تھے نا, واقعات پڑھنے کا عادی نہیں ہوں, اشارہ کر کے گزر رہا ہوں. بڑھیا کو بہکایا تھا, جنازہ بنا کے لائے تھے, تھا تو زندہ. علی نے نیت کی, ہو گیا مردہ. اس کا مطلب یہ ہے زندگی اور موت اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. علی جس کے لیے زندگی کی نیت کر لیں وہ زندہ ہے. جس کے مردہ ہونے کا اعلان کر دیں, علی جس کے مردہ ہونے کا اعلان کر دیں, تاریخ کی بیساکھیاں بھی اسے زندہ نہیں کر سکتی. تاریخ کی بیساکھیاں بھی اسے زندہ نہیں کر سکتی. اور جس کے زندہ ہونے کی نیت علی کر لیں وہ قبر میں بھی لیٹ جاتا ہے تو سنتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے. علی والا تو کبھی مرتا ہی نہیں ہے, اس لیے کہ مرتا وہ ہے جس کا امام مر جائے. مرتا تو وہ ہے جس کا امام مر جائے, مرتا وہ ہے جس کا عقیدہ مر جائے, مرتا وہ ہے جس کا نظریہ مر جائے. ہم علی والے ہیں, ہم آج بھی زندہ ہیں, قبر میں جانے کے بعد بھی زندہ ہیں, حشر میں بھی انشاءاللہ زندہ رہیں گے. اس لیے کہ یہاں تو وعدہ یہ ہے کہ میدان حشر میں بھی ماتم حسین ہی ہوگا. جہاں حسین کا ماتم ہے وہاں زندگی ہے. قوم وہی زندہ ہے جس کے نصیب میں حسین کا ماتم ہے. قوم وہی زندہ ہے جن کے ہاتھ میں دامن اہل بیت آیا. اور چاہے جتنا فخر کرنا اس جملے کو دوہرا لینا کہ اللہ نے اپنے تعارف کا ذریعہ انہیں بنایا تھا, ہماری پہچان کا ذریعہ بھی انہیں کو بنایا ہے. آج ہماری پہچان ہوتی ہے یہ اہل بیت والے ہیں. اس جملے کو تو ہمیشہ یاد رکھنا جو جملہ میں نے کہا ہے, اور ہمیشہ فخر کرنا اس جملے پر. اللہ اپنے تعارف کا ذریعہ جن اہل بیت کو بنا رہا ہے انہی اہل بیت سے ہمارا تعارف کرا رہا. نہیں, حدیث قصہ اگر یاد ہو, نبوت کا تعارف بھی سیدہ ہی کے ذریعے ہو رہا تھا, عزاداروں کا تعارف بھی تمنا زہرا کے حوالے سے ہو رہا ہے. شہزادی کا نام ہے, صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. بہت شکر گزار. اللہ نے اپنے دشمنوں پر بھی رحم کیا. آج بارش نازل ہوتی ہے, سب کے آنگن سیراب, سب کی کھیتی سیراب. نہ ماننے والوں کو بھی عطا کرتا ہے, ماننے والوں کو بھی عطا کرتا ہے, اپنوں کو بھی, غیروں کو بھی, پراؤں کو بھی, شک کرنے والوں کو بھی, یقین کرنے والوں کو بھی. تو سب کو عطا کرتا ہے نا. تو ہوں اللہ کے کچھ بندے ایسے جن کو دیکھو تو خدا سمجھ میں آئے. اسی لیے میرے مولا کا لقب ہے وجہ اللہ, اللہ کا چہرہ. کبھی اس جملے پر غور کیا ہے؟ اللہ کا چہرہ کیوں ہے علی؟ نہیں کیا غور تو ایک لمحے میں غور کر لیجئے. پہچان ہوتی ہے چہرے کے ذریعے. علی اللہ کا چہرہ کیوں ہے یہ بتا رہا ہوں. پہچان کہے سے ہوتی ہے؟ چہرے سے. ہم ممبر پر ہوتے ہیں, ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیت کے فضائل میں کون کون سا چہرہ خوش ہو رہا ہے. اس لیے کہ چہرہ چہرہ نہیں ہوتا, دل کی کتاب کے ورق کھلتے ہیں تو چہرے پر پھیلتے ہیں. آئے آئے, کتاب
किताबें दिल जब खुलती है तो तहरीर चेहरे पर नुमाया होती है। चेहरे के जरिए से पता चलता है बात पहुंची कि नहीं, शक तो नहीं है, यकीन है कि नहीं है। चेहरा बताता है, चेहरा इरादों का तर्जुमान होता है। चेहरों से पता चलता है नीयत में क्या है, मिजाज में क्या है, तबीयत में क्या है, तीनत में क्या है, दरून ज़ात क्या है, अंदर पाया क्या जाता है, ये चेहरे से पता चलता है। नई पहचान होती है चेहरे के जरिए। चेहरा ही बताता है कि लाशा किसका है। पहचान का जरिया हमेशा चेहरा होता है। चेहरा ही बताता है कि दिल में क्या है। चेहरे ही के जरिए से पहचान होती है, चेहरे ही के जरिए से मारिफत होती है, चेहरे ही के जरिए से पहचाना जाता है। अल्लाह ने अली से कहा, ए अली तू मेरा चेहरा है। बता दिया, अगर मुझे पहचानना चाहते हो अली को देखते चले जाओ, खुदा को पहचानते चले जाओ। बहुत दूर तक का सफर तय मैंने कराया है, अगर आप इस जुमले पर मुतवज्जे हो। अली को देखते चले जाओ, खुदा को पहचानते चले जाओ। अब समझ में आया नबी ने क्यों कहा अली का चेहरा देखना इबादत है। एक सलावत बाबा से बुलंद पढ़िए मोहम्मद। अली का चेहरा देखना इबादत क्यों है? इसलिए कि जिसका चेहरा देख के खुदा याद आए, उसका चेहरा देखना इबादत है। अली का करम देखा तो उसका करीम होना समझ में आया। इनका करम देखो, उसका करीम होना समझ में आया। इनका ठोकर मार के मुर्दे को जिलाना देखो तो समझ में आए वो कैसा मुहय्यी है। अगर कभी समझ में ना आ रहा हो कि ये चांद और सूरज कैसे गर्दिश कर रहा है, कायनात कैसे चल रही है, तो कभी अली की उंगली के इशारे पर जुलेखा की जवानी की तरह डूबा हुआ सूरज पलटते हुए देखना। इनके अमल ने बताया है कि खुदा है, इनके किरदार ने बताया है कि खुदा है। ये समझाते हैं कि खुदा है। इस्लाम को बदनाम करने वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। बात से बात मरबूत है और एक जुमला यहाँ पर आ गया है तो रोकूंगा नहीं, इसलिए कि ये बखीलों का मेंबर नहीं है, ये सखी इब्ने सखी का मेंबर है। अपनी फिर कह रहा हूँ कि पूरी बीमारी और नातवानी के बावजूद पूरी ताकत लगा के मजलिस पढ़ रहा हूँ, इसलिए कि जिनका जिक्र है जामिन भी वही, इनके दरवाजे पर शिफा बढ़ती है। जिनका जिक्र शिफा हो, जो जो मोमिन मोमिनात बीमार हैं सबकी सेहतयाबी के लिए एक सलावत दिल की गहराइयों के साथ। मैं बताता हूँ अली ने कैसे समझाया कि खुदा है, अहले बैत ने कैसे दिखाया कि वो खुदा है। आज जो इस्लाम की तस्वीर पेश की जा रही है लोगों के सामने, ए काश के रसूल वाला इस्लाम पेश किया जाता तो समझ में आता कि इस्लाम है क्या। लोग तो इसलिए मुसलमान हैं कि गोश्त खाना है। सारा मुहासिबा और सारा हिसाब जब निकाल के देखते हैं तो इसलिए मुसलमान हैं कि भाई गोश्त खाते हैं। गोश्त खाने के लिए अखलाकन मुसलमान ना बनिए, मुसलमान वैसे बनिए जैसे इस्लाम का पैगाम है। एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि इस्लाम तलवार से फैला। अच्छा, तलवार का भी उनकी जिक्र होता है जिनकी तलवार को हमने कभी मैदान में चलते हुए देखा ही नहीं। या अली, या अली, या अली। अरे जगाइए 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 जहनों को। तलवार की भी तो कसीदे वो पढ़े जाते हैं जिन तलवारों को हमने चलते हुए ही नहीं देखा, और जिस तलवार का कसीदा जिब्रील को पढ़ते हुए देखा उस तलवार का जिक्र नहीं करते, उस तलवार का तज़किरा किया करो। तो एक कॉन्सेप्ट ये है कि तलवार के जरिए से इस्लाम फैला। मेरे मौला मसरूफ़ है जिहाद है। पहली बात तो अली एकदम जंग नहीं करते, चले जाओ मान जाओ। हमारे उलमा और मुज्तहिदीन ने जो उसूल फ़िक़्ह और फ़िक़्ह में लिखा है उसे पढ़ने की ज़रूरत है। किताबुल जिहाद पूरा चैप्टर हमारे यहाँ मौजूद है। जिहाद अटैकिंग पॉलिसी नहीं है हमारे यहाँ, बेगुनाहों पर टूट पड़ना जिहाद नहीं है।
کسی اور مجلس میں واضح کروں گا اس جملے کو، مگر مولا کے مقابلے پہ ایک کافر ہے جو ہٹ ہی نہیں رہا ہے. ظاہر ہے کہ کافر ہے مگر مرد میدان تو تھا، نہیں ہٹ رہا تھا. تلوار سے تلوار ٹکرائی دونوں کی، اور جب تلوار سے تلوار ٹکرائی تو علی کی تلوار کی تاب نہ لا کے اس کی تلوار ٹوٹ گئی. علی کی تلوار کی تاب نہ لا کے کافر کی تلوار ٹوٹی. جب تلوار ٹوٹی تو نہتا ہوا پیچھے ہٹا. علی نے کہا گھبراتا کیوں ہے، ہم نہتے پہ حملہ نہیں کرتے. گھبراتا کیوں ہے، پریشان کیوں ہوتا ہے؟ کہا ابو طالب کے بیٹے گھبرا اس لیے رہا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے، میری تلوار ٹوٹ گئی، میں نہتا ہوں. کہا تو میں حملہ نہیں کروں گا. کہا تو اگر اتنے سخی ہیں تو اپنی تلوار مجھے دیجئے. مولا نے کہا لو تلوار. علی نے تلوار دے دی. جب تلوار دی اس نے علی کی تلوار لی اور تلوار لے کے کہا علی اب آپ کو کون بچائے گا؟ کہ جس نے مجھے کعبے میں پیدا کیا ہے وہی بچائے گا. جس نے مجھے کعبے میں پیدا کیا ہے وہی بچائے گا. کہا اچھا اتنا یقین ہے؟ کہا ہاں مجھے اتنا یقین ہے. کہا تو مجھے کلمہ پڑھائیے. آیا تھا کافر ہو گیا مسلمان. اب ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، مولود کعبہ جان حرام سرمایہ تہذیب انسانی، اے ابو طالب کے لاڈلے میرے مولا کیا کہنا. علی کہتے کسے ہیں؟ جو مقتل کو مکتب بنا دے اسے علی کہتے ہیں. مقتل کو مکتب بنا دے. سلامت رہی، معرفت میں اضافے ہوں، خدا کی توفیقات میں اضافہ ہوں. جو مقتل کو مکتب بنا دے اسے علی کہتے ہیں. ساری گفتگو کا خلاصہ سمجھ میں آیا؟ اہل بیت پیدا ہی اس کے تعارف کے لیے ہوئے ہیں. تلوار کے ذریعے کافر کو مار دینا اور ہے، مگر علی نے تلوار سے کافر کو نہیں کفر کو مارا ہے. کیا کردار ہے میرے مولا کا. اگر اب بھی خدا سمجھ میں نہ آئے، خدا کو سمجھنا ہے علی کا کردار دیکھو. یہ ہے علی کا کردار. علی بتا رہے ہیں کہ کردار ایسا ہونا چاہیے. رسول کی سیرت پڑھو، معصومین کی سیرت پڑھو تو سمجھ میں آئے کہ اسلام ہے کیا. جن تلواروں کو کبھی نہ چمکتے دیکھا گیا، نہ نیام سے باہر نکلتے دیکھا گیا، ہاں پہاڑوں کی طرف جاتے دیکھا گیا. ان تلواروں کے قصیدے پڑھتے ہو اور جملہ کہہ دوں، جس علی کی تلوار نے کافر کے دل پر لکھی ہوئی عبارت کفر مٹا دی. اس علی کی تلوار کی بات نہیں کرتے ہو؟ کیسا کردار ہے. آیا تھا کافر لڑنے کے لیے، مارنے کے لیے، مرنے کے لیے، جنگجو بن کے آیا تھا، سپاہی آیا تھا، آزمودہ گار سپاہی تھا، بہت بڑا پہلوان تھا. مرنے مارنے کے لیے آیا تھا، یا تو مروں گا یا ماروں گا. مگر زندہ اس لیے رہا کہ علی پر یقین کر لیا. جو علی پر یقین کرے وہی تو زندہ ہے. ارے میں تو جملہ کہہ رہا ہوں ذرا جاگنا. جو علی پر یقین کرے وہی تو زندہ ہے. جو علی پر یقین نہ کرے نبی کے پہلو میں بھی دفنا دیا جائے مردہ ہے.
पहलू में दफन हो के मुर्दा हैं। और जिसे अली पर यकीन हो उसकी नस्लें जिंदा, उसका शजरा जिंदा, उसका अकीदा जिंदा, उसका नजरिया जिंदा। अली और औलाद अली के किरदार, रसूल और आले रसूल के किरदार से समझो कि खुदा है। इन्होंने सब कुछ लुटा के उसे सजदा करके बताया वो है। वरना जिसका घर उजड़ जाए वो सजदा करके फिर उसे मनवा रहा है। शाम के दरबार से अकीदा तौहीद को बचा लाने वाली शख्सियत का नाम ज़ैनब और सज्जाद है। कौन था जो खुदा को मानता? करबला के बाद दरवाजे बंद हो गए थे, इसलिए कि शाम के तख्त पर बैठने वाला तो इनकार कर चुका था, कोई वही नहीं आई, कोई रसूल नहीं था। बनी हाशिम ने माज़अल्लाह ढोंग रचा था। तसव्वुर तौहीद ख़त्म हो जाता अगर करबला के बाद हुसैन अपने बीमार की शक्ल में हुज्जत खुदा को यजीद के दरबार तक भेज करना आती। और यजीद के दरबार में जाने के बाद भी जब खतीब चिल्ला रहे थे, वजीफा ख्वार भौंक रहे थे, दिरहम और दीनार में बिके हुए शजरे भौंक रहे थे। बनी उमैया के पालतू कुत्ते भौंक भौंक के अहले बैत के फजाइल में जाना चाहते थे। तो वो उठा जो हुसैन का लाडला था, जो खुदा को मनवाने के लिए आया था। उसने कहा तेरे खतीब तो बोल रहे हैं, अब हमें भी इजाजत दे। यजीद तैयार ही नहीं था कि सैयद सज्जाद को मेंबर दिया जाए, मगर दरबारियों ने कहा इसके हाथों में तो हथकड़ियां हैं, इसके गले में तो ताक है, इसकी कमर में तो लंगर है, ये क्या बोलेगा? कि तुम्हें नहीं मालूम अली अली होता है। ये मशीयत का एहतमाम था। जब बनी उमैया के कुत्ते भाग चुके तो शेरे खुदा का बेटा बोला, और किस तरह से बोला? मिंबर पर गए, मिंबर पर जाने के बाद अल्लाह की तारीफ की। कुंतो कंजन मख्फिया में छिपा हुआ खजाना था, मुझे इन्होंने पहचानवाया। यजीद के दरबार में कोई खुदा को मानने वाला या खुदा का नाम लेवा न था, मगर वो जो बीमार चला था शाम गरीबा के बाद से, जब वो शाम के दरबार में आया और मिंबर पर बैठा, मिंबर पर आने के बाद सबसे पहले खुदा की तारीफ, हमदे परवरदिगार, अल्लाह का तारुफ कराया। और जब अजान कहलाई गई तो एक मर्तबा मेरा मौला बोला, यजीद बता कौन जीता और कौन हारा? अगर अजान में तेरे दादा का नाम है तो तू जीत गया, मेरे नाना का नाम है तो मैं जीत गया। कैसे तारुफ है तौहीद का, कैसे पहचानवाया है खुदा को। अल्लाह अकबर। हुसैन का बीमार बेटा हथकड़ियों में जकड़ा हुआ, गले में खारदार तौक है, कमर में लंगर है। अज़ादारों, ये जुमला सुन लेना बहुत आसान है, ये जुमला कह देना बहुत आसान है, मगर एक नातमा बीमार जिसके गले में वज़नी तौक, शराबियों का मजमा, रसूल की नवासियां और बेरेदा। अल्लाह अकबर। जज़ाकल्लाह। रोने लगे आप, बिलक बिलक के रोने लगे। एक ज़्यादा सैयद से चंद जुमले मसायब के सुन लीजिए, मगर इस यकीन के साथ सुनना कि जहाँ बीमार करबला सैयद साजिदीन का जिक्र होता है ना, वहाँ हुसैन की उजड़ी हुई माँ आपके आंसुओं के इंतजार में आती है। जज़ाकल्लाह, अजरुको मरहबा। पढ़ दो जुमला, दिलों पर हाथ रखेंगे आप, सुनेंगे जुमले को।
ہر معصوم، ہر امام وہاں سے زیور عصمت سے آراستہ ہو کے آتا ہے. ایسا نہیں کہ ان کے بعد یہ امام آتا ہے وہاں سے، ظاہری طور پر مسند امامت سنبھالتا ہے. لیکن ہوا کیا، رسول کے بعد مولائے کائنات رسول کی مسند پہ آئے. لوگوں نے مسئلہ پوچھا. مولائے کائنات کے بعد امام حسن مجتبی آئے. لوگوں نے امام حسن سے بھی کوئی پہلا مسئلہ تو پوچھا ہوگا نا بابا کے بعد. کہ مولا حسن اب آپ کے بابا نہیں رہے، آپ شرعی مسئلہ بتائیے. مولا حسن کے بعد کوئی پہلا مسئلہ امام حسن کے جانے کے بعد امام حسین علیہ السلام سے پوچھا گیا. ہر امام سے کوئی نہ کوئی ایک امام جاتا ہے، دوسرا امام اس کی جگہ پر بیٹھتا ہے، تو کوئی نہ کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے. اگر ابھی نہیں پہنچے تو دلوں کو ہاتھ رکھ لو، اس لیے کہ جب میں جملہ کہوں گا تو برداشت نہیں کر پاؤ گے. ہر امام جب ایک دوسرے امام کی جگہ پر آتا ہے ظاہری طور پر تو اس سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے، مگر مسئلہ پوچھنے والے غیر آتے ہیں. مسئلہ پوچھنے والے شریعت کا مسئلہ پوچھنے آتے ہیں. سنو گے میرے چوتھے امام کی مصیبت کیا ہے. ادھر حسین کے گلے پر کند خنجر چلا، نو کے نیزہ پہ آقا حسین کا سر بلند ہوا. شام غریبہ میں خیبوں میں آگ لگی. مسئلہ پوچھنے کوئی باہر سے نہیں آیا، بلکہ پھوپھی نے بازو ہلا کے کہا، بیٹا سجاد امام وقت ہو، مسئلہ بتاؤ، جل کے خیمے میں مر جائیں یا باہر نکل جائیں. جزاک اللہ، جزاک اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بیٹا سجاد تم امام وقت ہو، مسئلہ بتاؤ. میرے چوتھے امام نے مسئلہ بتایا. پھوپھی اماں، جان کا بچانا واجب ہے، خیمے سے باہر نکل جائیے. سید سجاد کو لے کے زینب خیمے سے باہر نکلی. حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے ایک خاتون کو دیکھا جو جلتے ہوئے خیمے میں بار بار جاتی ہے، بار بار واپس آ جاتی ہے. کچھ دیر کے بعد دیکھا اپنی پشت پر ایک بیمار کو لیے ہوئے علی کی بیٹی. جزاک اللہ، جزاک اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. روئیے اور خوب روئیے، ماتم کیجیے اور خوب ماتم کیجیے. مجھ میں طاقت نہیں ہے مگر میں اپنی ناتوانی کے باوجود مصائب ضرور پڑھوں گا، اس لیے کہ مر بھی جاؤں تو یہ میری زندگی کی معراج ہوگی کہ میں ان کے مصائب پڑھتے پڑھتے مر جاؤں. سید سجاد کا امتحان سنو گے کیا ہے. خطیب آل محمد مولانا اظہر حسن زیدی بہت بڑے خطیب گزرے ہیں. وہ فرمایا کرتے تھے کہ کربلا میں دو امتحان تھے، ایک جہاد اصغر تھا، ایک جہاد اکبر تھا. سید سجاد نے جہاد اکبر کیا ہے. 71 جنازے اٹھانے کے بعد حسین نے اپنا سر بارگاہ خداوندی میں دے دیا. اب اس کے بعد سید سجاد کا امتحان آغاز ہوا. حضرت خبیر لکھنوی نے اس آواز کو نظم کیا جو آواز غیبی آئی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. خبیر لکھنوی کہتے ہیں کہ تیروں پر تیر کھا چکے بس ہے حسین، بس لاشوں پر لاشیں لا چکے، دلوں پر ہاتھ رکھ کے جیسے فضائل سنتے ہو ایسے مصائب سنا کرو. اس لیے کہ کوئی فضائل میں غور کرے نہ کرے بی بی کو شکایت نہیں ہوتی. اگر کوئی مصائب میں غور نہ کرے تو بی بی کے رومال کو بہت شکایت ہوتی. بس دلوں پر ہاتھ رکھ کے سننا. تیروں پر تیر کھا چکے، خبیر کہہ رہے ہیں تیروں پر تیر کھا چکے بس ہے حسین، بس لاشوں پر لاشیں لا چکے بس ہے حسین، بس اولاد والوں مصرع سننا. قبریں پسر بنا چکے بس ہے حسین، بس ہم تم کو آزما چکے. اللہ اکبر، کیا قیامت کا مصرع خبیر نے دیا ہے. ہم تم کو آزما چکے بس ہے حسین، بس چار مصرے کہے، قلم اور کاغذ کو تکیے کے نیچے رکھا، سو گئے. عالم خواب میں کیا دیکھا، غریب زہرا آقا حسین میرے مولا تشریف لائے، آستینیں چڑھی ہوئی ہیں، گریبان چاک ہے، سر پہ امامہ نہیں ہے. آگے کہا خبیر کیا کہا، کہا مولا کوئی خطا ہو گئی. کہا نہیں، مصرع بھی صحیح، بہر بھی صحیح، ہم سننے آئے ہیں. کیا کہا، کہا مولا میری تو طاقت جواب دے گئی. کہا جتنا کہا ہے اتنا سناؤ. کہا مولا میں نے کہا تیروں پر تیر کھا چکے بس ہے حسین، بس لاشوں پر لاشیں لا چکے بس ہے حسین، بس قبریں پسر بنا چکے بس ہے حسین، بس ہم تم کو آزما چکے بس ہے حسین، بس. کہا خبیر آگے بھی تو لکھو. کہا مولا آگے کیا لکھوں. کہا آگے لکھو اب سر جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے. وہ سجاد کا امتحان، کوفے کا بازار، شام کا دربار، بیویاں
اللہ